نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 2 باب مکمل ہو چکے اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی باب صوم صحیح 3 باب پڑھیں گے اور اس میں پہلا فصل جو ہے ہم شروع کریں گے۔ تو باب صوم فصل اول جو ہے اس میں اجتماعی ساکنین کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اجتماعی ساکنین کیا چیز ہے اور کس طرح ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، تو ان کی پورے حالتیں اور چیزیں بتائیں گے۔ متن میں تھوڑا سی اختصار ہے یہاں پہ، اور حاشیے میں جو ہمارے پاس جو حواشی مرضی ہے اس میں کچھ زدلی قوانین ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تو آپ لوگ پہلے سن لیں۔ اجتماعی ساکنین کیا ہوتا ہے، درمیان میں لکھا ہوا ہے، اب متن کو دیکھیں پہلے۔ اجتماعی ساکنین یعنی 2 ساکن کا اکٹھا ہو جانا، 2 ساکن اکٹھا ہو جائے تو اس کو اجتماعی ساکنین کہتے ہیں۔ اب جب میں پڑھوں گا تو اجتماعی ساکنین کہوں گا، اس کو التقاء ساکنین بھی کہا جاتا ہے، صحیح۔ یہ 2 قسم پر ہے، ایک ہے اعلی حدہ اور دوسرا ہے اعلی غیر حدہ۔ ابھی آگے تعریفیں بتائیں گے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ذرا اعلی حدہ اور غیر حدہ کے بارے میں سمجھاتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ غور سے سن لیں۔ حد ہی کا معنی کیا ہے اور اعلی غیر حد ہی کا معنی کیا ہے۔ حد ہی کا معنی ہے، حد کا معنی ہوتا ہے حالت، تو اعلی حد ہی کا مطلب ہی اپنی حالت پر، صحیح ہے، اور غیر حد ہی کا مطلب یہ ہے اپنے حالت کے غیر پر، اپنی حالت کے غیر پر، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اب جب التقاء ساکنین اعلی حد ہی ہوگا، مطلب اعلی حد ہی اپنی، مطلب معنی اس کا یہ ہے کہ اپنی حالت پر، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں ہی جائز ہوگا، وہاں کوئی حذف وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اعلی حد ہی کا مطلب یہ ہے، التقاء ساکن اعلی حد ہی جائز ہے، مطلب یہ ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑیں گے۔ اعلی حد ہی کے معنی سے پتہ چل رہا ہے۔ غیر حد ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حالت پر نہیں ہے، تو اس میں بعض حالتیں، تو اس کی 3 چیزیں قسمیں بن جائیں گی۔ ایک وہ ہے کہ جو وقف کی حالت میں، انہوں نے آگے بتایا ہوا ہے، حکم بتایا ہوا ہے کہ اعلی غیر حد ہی جائز نہیں ہے مگر صرف وقف میں، تو وقف میں بھی پھر تینوں حالتوں میں سے ہر حالت جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس میں 2 حالتیں بنیں گی، ایک حالت وہ ہوگا کہ جو وقف میں آپ کر سکے اور وقف میں ایک ساکن پہلے موجود تھا اور ایک آپ نے کر دیا، جیسے کہ قدر، تو اسی بھی یہی جائز ہوگا۔ اب اس کی 2 حالتیں اور ہے، ایک وہ یہ ہے کہ پہلا ساکن جو ہے وہ مدہ نہ ہو، صحیح ہے، اور کلمہ جو ہے الگ الگ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو یا نہ ہو وہ بات نہیں ہے، لیکن کلمہ الگ الگ ہو دونوں کا، تو ان دونوں حالتوں میں ایک حالت میں اگر مدہ ہو تو اس کو حذف کریں گے، دوسری حالت میں جس میں مدہ نہ ہو مگر ان کے کلمے الگ الگ ہو، تو اس حالت میں پہلے کو ہم کسرت دیں گے اور بعض جگہوں پہ ضمہ دیتے ہیں، بعض پہ فتح دیتے ہیں، بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو اس وقت پھر اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ پھر اس میں یہ وہ جگہ مراد نہیں ہے۔ 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دیے اعلیٰ غیر حد ہی کے۔ اعلیٰ غیر حد ہی کی ایک قسم یہ ہے کہ وقف کی حالت میں آپ وہاں کر سکیں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہاں وقف بھی کیا جا سکتا ہو، جیسے کہ قدر وغیرہ پر، صحیح ہے۔ اس لیے کہ دوسرا قسم یہ ہے کہ اس میں پہلا ساکن مدہ ہو تو ہم اس کو حذف کریں گے، مدہ ہو اور کلمہ کیا ہو الگ الگ ہو، تو پہلے کیا کریں گے، ہم حذف کریں گے، مدہ کو حذف کریں گے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ دونوں پہلا مدہ بھی نہ ہو اور کلمے بھی ایک نہ ہو، تو پہلے کو ہم کسرت دیتے ہیں، یا کبھی کبھی کسی وجہ سے ضمہ دیتے ہیں، یا کبھی کبھی کسی وجہ سے فتح دیتے ہیں، تو ان حالتوں میں پھر وقف نہیں کر سکیں گے، جیسے کہ قل الحق، قل، آپ ایسے وقف کریں گے کیا، جیسے قل حق، یہ ہو ہی نہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح دعو اللہ، پڑھیں گے، یہ وقف تو نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ وقف یہ مراد نہیں ہے، وقف میں جائز قرار دیا، یہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ البتہ وقف میں جائز ہے، تو اس سے وہ ایک قسم مراد ہے، اعلیٰ غیر حد ہی میں وہ ایک قسم مراد ہے کہ جس میں وقف کیا جا سکتا ہو، پھر وقف کی حالت میں ایک ساکن تھا اور ایک کو آپ نے کرا، جیسے قدر، وہ ساکن اپنے حالت پر نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کی اتنی قسمیں اس طور پر بنیں گی۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ غیر حد کے معنی یہ ہے کہ اپنے حالت کے غیر پر، تو قدر میں اپنے حالت کے غیر پر ثانی ہے، کیا، اب قدر میں جو دوسرا رہا ہے اپنے حالت کے ثانی پر، اپنے حالت کے غیر پر، مطلب یہ ہے کہ دوسرے پر، تو انا انزلناہ فی القدر میں جو دوسرا والا رہا ہے وہ ساکن نہیں تھا، ہم نے کر لیا، تو وہ ساکن جو ہے نا اپنے اصل حالت میں نہیں ہے بلکہ غیر کی حالت پہ ہے،
غیر کے حد کے اصل حد اسے کیا ہے؟ زبر کا دینا ہے، تو وہ زبر حد یہاں پہ موجود نہیں ہوا، صحیح ہے، تو وہ اپنے غیر کی حالت پر ہو، اس لیے اس کو اعلیٰ غیر حد ہی کہتے ہیں۔ تو اپنے حالت کے غیر پر جب ثانی پر ہو، جب حالت کا غیر ثانی ہو، یعنی قدری تھا یا القدری را پر کسرہ تھا، زیر تھا، تو یہ حالت جو ہے غیر پر تھا لیکن ثانی کا مراد ثانی ہے، کیا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں مراد دو ساکن میں ساکین دوسرا جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ غیر پر ہے، اس کی حالت غیر پر ہے، تو جب دو ساکن میں سے دوسرے کا حالت غیر پر ہو تو اس وقت مراد ہے کہ وقف میں جائز ہے، یہ مراد ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جو باقی حالتیں ہیں کہ جس میں پہلا والا مدہ ہو یا دونوں میں سے مدہ بھی نہ ہو لیکن کلمہ الگ الگ ہو، تو ان میں جو التقاء ساکن علی غیر حدی وہ پہلا پر ہوتا ہے، جیسے کہ قل الحق، قل الحق، قل میں لام پر کیا ہے؟ ساکن اصل، لیکن قل الحق میں ہم نے لام کو کسرہ دے دیا، تو وہاں دو ساکن میں سے پہلے کی حالت جو ہے وہ غیر پر ہے، پہلے کی حالت غیر پر ہے۔ اور اس طرح جو ہے دعو وہ ہے جہاں پہ ہم اقیم الصلاۃ میں اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ اصل میں تھا، تو اس میں سے ہم نے پہلے واو کو حذف کیا، تو یہاں بھی التقاء ساکن علی غیر حد ہی پہلا والا ہے، واو کو ہم نے حذف کر دیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کتنی قسمیں بنیں گی اس طور پر کہ دو ساکن میں سے علی غیر حد ہی اس کا اپنے کا غیر پر ہونا دوسرا ہو، تو اس وقت پھر وقف میں جائز ہوگا، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ اس کی جو حالت ہے وہ اپنے غیر پر الاول پر ہو، صحیح ہے، کوئی حق ہو، اور اس طرح مدہ ہو تو اس میں بھی حالت کیا تو کس پر ہوتی ہے؟ اول پر ہوتی ہے۔ تو یہ مراد ہے، یہ دونوں والا مراد نہیں ہے، آخر والے مدہ والا اور دونوں کلمے کا الگ الگ ہونا۔ اب آگے آ رہا ہے، تو ابھی اس کو متن کو دیکھ لو آپ، اعلیٰ حد ہی اس کو کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو، یہ دونوں شرائط ضروری ہے۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن ایک کلمے میں ہو۔ یہاں ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب دو ساکن ہو، پہلا مدہ ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو التقاء ساکن اعلیٰ غیر حد ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض علم صرف حضرات نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا کیا ہو؟ مشدد ہو، مدغم ہو، ٹھیک ہے، تشدید پر آیا ہو، جیسے کہ دابہ میں یہی مثال ہے، ضالین میں بھی یہ چیز ہے۔ تو علم صرف حضرات نے یہ شرط رکھا ہوا ہے کہ بھائی جب پہلا ساکن مدہ ہو دوسرا کیا ہو؟ مدغم ہو۔ لیکن اس حالت میں یہاں پہ انہوں نے حضرت صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن ایک کلمے میں ہو؟ ایک کلمے کا ہونا تو شرط ہے اور پہلے کا مد ہونا بھی شرط ہے، لیکن انہوں نے ساکن کا دوسرا جو کہا وہ مدغم نہیں کہا، مدغم کا شرط نہیں لگا، اس وجہ سے نہیں لگایا کہ علم تجوید میں کئی چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ آنا میں اگر اعلیٰ غیر حد ہی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پہلے کو حذف کر دو نا، وہاں پہ ہم نے پھر حذف نہیں کیا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کیوں؟ التباس کی وجہ سے، التباس غیر آنا تھا اصل میں۔ تو اب اگر دونوں حمزوں میں سے ہم نے دوسرے کو پتہ نہیں چلے کہ حمزہ استفہامی کو اپنے حذف کیا ہے یا حمزہ وصلی کو حذف کیا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ کیا اس کو ابدال کر دیا، برقرار چھوڑ دیا، گویا کہ آل آنا ہو گیا۔ وہاں ساکنین کیا ہے؟ اپنے حالت پر آل، اب آل میں جو دوسرا ہم نے الف بنا دیا نا، تو الف مدہ ہے، مدہ الف و مدہ ہوتا ہی ہے، تو وہ مدہ ہے اور وہ ساکن الف ساکن ہوتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے بعد جو لام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساکن ہے، تو پھر اعلیٰ غیر حدی ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کہا ہے کہ جب اعلیٰ غیر حدی ہو پہلے مدہ ہو پھر کیا ہوگا؟ وہ ساکن حذف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں ساکن کا اس لیے لگا لیا، ساکن کا کہا کہ بعض کی خراب ہے۔ اس طرح اور روایتیں ہمارے پاس ہیں، اندر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن روایت ورش رحمہ اللہ جب ابدال کر فرماتے ہیں تو پڑھتے انذرتہم، اور اس طرح کئی مثالیں اور روایتوں میں ملتی ہیں آپ کو، روایت ورش میں تو بکثرت ملیں گے آپ کو۔ تو وہاں پھر کیا کریں گے؟ اس کو اعلیٰ غیر حدی میں داخل کر کے کیا حذف کر دیں گے پھر۔ اس لیے ساکن کا انہوں نے یہاں پہ اس چیز کو دیکھ لیا کہ ساکن کی شرط لگا لیا اور مدغم کا چھوڑ دیا، اور مدغم کا تو علم صرف نے لگا، لیکن اکثر قرہ نے یہ قرہ کہ ہاں یہ چلتا ہے، اس سے پھر کئی قرہ کی قراتوں کا بادل ہونا لازم آئے گا، کیونکہ اندر تو ہم پڑھیں گے اور اس طرح آنا پڑھیں گے، دوسرے کو حذف کرنا پڑے گا، یہ مسائل بنیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا فرمایا
کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم نہیں کا، دوسرا ساکن ہو ایک کلمہ میں ہو. یہ گویا کہ 3 شرائط ہو گئے. پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا بھی ساکن ہو اسی کلمہ میں ہو، اسی کلمہ میں ہو. ابھی اس کو آپ نے پڑھ لی، یہ اعلی حد ہی ہے. تو اس میں اعلی حد ہی یہاں پہ حالت پر رکھیں گے ضالین. ٹھیک ہے، ضالین میں پہلا ساکن ہے نا، دوسرا متحرک ہے، مدغم تو بعد میں ہوا ہے. یہ ساکن دوسرا ساکن جو ہے مدغم ہوا ہے، لیکن آنے میں دوسرا مدغم نہیں ہوا. اس لیے اگر اس کلمے میں اس جگہ پہ آپ مدغم کی شرط لگائیں گے تو آن نکل جائے گا اس سے، وہ اعلیٰ غیر حدی میں داخل ہوگا، جبکہ اعلیٰ غیر حدی میں وہ نہیں ہے، حد ہی میں ہے. یہ تو اس پر سب متفق ہے. اس پر وہ حضرت متفق ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دوسرا والا مدغم ہونا چاہیے، اور وہ حضرت متفق ہے ہی جو ساکن کی شرط لگاتے ہیں. تو اس لیے جب دونوں متفق ہے تو لفظی مسئلہ نہیں ہے، صرف قانون مسئلہ ہے. تو لفظی مسئلے کے لیے ہم نے پھر قرات میں ان کو لے لیا. مثل دابتن اور الان کی مثال لیا دیکھو، اور یہ اجتماع ساکنین جائز ہے. صحیح، یہ اجتماع ساکنین جائز ہے اور اجتماع ساکنہ علی غیر حدی جائز نہیں ہے، البتہ وقف میں جائز ہے. اب آپ لوگوں کو تفصیل سمجھ آئے گی. آپ لوگ کہیں گے سر پکڑ کے کہ جو پہلے تفصیل کر رہا تھا وہ 3 قسمیں بنا رہے تھے، کیوں بنا رہا تھا؟ وہ اس لیے بنا تھا، انہوں نے جو فرمایا کہ البتہ وقف میں جائز ہے. وقف میں کون سا جائز ہے؟ جو 2 صورتوں میں دو ساکنین میں دوسرے ساکن کا حالت اپنی غیر پر ہوتا ہے وہ جائز ہے. جیسے کہ قدر میں دوسرے والا را متحرک ہے، اس پر زیر ہے، اس کے حالت غیر پر ہے، اس کے اپنے حالت زیر ہے اور غیر پر ہو گئی ہے. اور دوسری حالت میں ہم نے یہ کہا کہ ہم نے 3 قسمیں علی غیر حدی کے بنا دیے کہ ایک میں جو ہے نا کیا ہو. اب یہاں بھی دوبارہ وہ قسمیں سن لیتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو وقف میں جائز ہے کہ مراد وہی ہے کہ جس میں ساکن دوسرے ساکن کی حالت اپنے غیر پر ہو، ورنہ تو پہلے ساکنوں میں جن کی حالت پہلے ساکن کا غیر پر ہو اس میں وقف بھی نہیں کر سکتے. جیسا کہ اقیموس، یہ ایسے پڑھیں گے. پھر اقیموس یعنی واو کو بھی ہم برقرار رکھتے چلو، اور صاد میں پہلے والا ساکن ہے، 2 صاد ہے گویا کہ موس، اس طرح وقف کریں گے. یا قل نہیں پڑھ سکیں گے نا، تو وہاں درمیان میں ہو نہیں سکتا اس وجہ سے، اور قدر میں آخر میں ہے، اس لیے وہ صرف جائز ہے وقف میں، باقی دونوں وقف میں جائز نہیں ہے. نہ وقف میں جائز نہ وصل میں جائز ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پہ یا تو حذف ہوگا یا پھر برقرار اس میں ہم حرکت دیں گے. جب پڑھ نہیں سکتے، ایک میں جب دو کلمے الگ الگ ہو تو پڑھ نہیں سکیں گے، اور ایک میں جب مدہ ہو پہلے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، حذف کر دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. اچھا اب اس کو سنو دوبارہ. البتہ وقف میں جائز ہے، 3 قسمیں میں نے بنا دی، وہ پہلا والا جائز ہے. اور اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو. پہلے میں شرط یہ تھا کہ مدہ بھی ہو اور کلمہ بھی ایک ہو. صحیح ہے، مدہ بھی ہو اور دوسرے ساکن دوسرے کلمہ میں ہو. دوسرے میں جو ہے نا یہی ہے کہ مدہ نہ ہو پھر کوئی اور چیز ہو اور کوئی ساکن ہو. یا دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ساکن مدہ پہلا مدہ بھی نہیں ہے اور ایک کلمہ بھی نہیں ہے. جب مدہ نہ ہو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلا ساکن جب مدہ نہ ہو تو پھر ان دونوں ساکن کا الگ الگ کلمہ ہونا چاہیے، یا ایک کلمہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکے گا تو مثالیں آ جائیں گی اس کی. اچھا صحیح ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس میں ہم پڑھیں گے ابھی کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی اس کو کہتے ہیں کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو، یعنی مدہ نہ ہو اور ایک کلمہ میں ہو. صحیح ہے، مدہ پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھ لیا اس میں مدہ کا ہونا اور دونوں کا ایک کلمہ ہونا ضروری ہے. یہاں دونوں کو توڑ دیا، مدہ نہ ہو ایک کلمہ ہو، مدہ ہو لیکن ایک کلمہ نہ ہو. صحیح ہے، دوسرا بتا رہے یا دونوں ایک کلمہ میں نہ ہو، مطلب پہلا ساکن کا مدہ ہو لیکن ایک کلمہ میں نہ ہو، یا پہلا ساکن مدہ بھی نہ ہو اور ایک کلمہ میں بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں ہو گئی. تو یہاں پہ یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو. اب اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے، اب بتا رہے ہیں تعلیل کر کے، تو اس کو حذف کر دیں گے. اقیموا الصلاۃ علی الا تعدلوا اعدلوا علی الا تعدلوا اعدلوا. صحیح ہے. اور وقالوا الان. صحیح ہے. اور فی الارض میں جو ہے نا یہاں پہ کیا چیز ہے، فی الارض، تو فی الارض تحتها الانہار، تو الف کو ہم نے حذف کر دیا. واستبق الباب. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
وستبقا جیسے کہ تثنیہ ہے، تو تثنیہ میں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ مدہ کا حکم نہیں لگائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کے تثنیہ کا صیغہ ہو جس چیز کا بھی ہو، جیسے اضرب اضربا، تو با یہاں مدہ ہو، الف مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی اس طرح حرف آ جائے کہ جو ساکن ہو تو ہم پہلے کو حذف کریں گے، صحیح ہے، الف کو حذف کریں گے۔ تو واستبقا، استبقا استبقا، استبقا تھا اصل میں، تو الباب آ گیا تو استبقا الباب تھا، تو پھر ہم نے جو ہے نا کیا کر لیا، حمزہ کو درمیان کلام کی وجہ سے گرا دیا تو استبقا الباب ہو گیا۔ اور جب ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ دو ساکن ہو پہلا مدہ ہو تو ہم کیا کر لیں گے، اس کو حذف کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے حذف کر لیا استبقا الباب۔ تو بعض لوگ اس میں پڑھے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ساکن تثنیہ نہ ہونا چاہیے، تثنیہ ہو تو پھر الف ہو تو پھر اس کا ہم حذف نہیں کریں گے، گویا کہ پڑھیں گے استبقا الباب وقال الحمدللہ، غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ تو اس پڑھیں گے واستبقا الباب وقال الحمدللہ، وہی شاید دلیل دیتے ہوں گے کہ یہ جو ہے نا استبقا جو ہے نا التباس آ جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ صیغہ واحد کا ہے، جیسے کہ استبقا الباب میں واحد کا لگاؤ یا دوسرا والا لگاؤ، لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتے ہی اس کو ہم حذف کریں گے۔ وقال الحمدللہ، قال اگر قال واحد کا صیغہ ہو، قال قالا قالو، تو وہاں بھی قال الحمدللہ ہوگا، تو اس لیے ان کی دلیل یہ بنے گی، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ ذاق الشجرۃ، ذاق ذاقا ذاقو، تو ذاقا الشجرۃ ذاق الشجرۃ، تو یہاں بھی اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم پہلے جو ہے مطلقاً مدہ ہونا چاہیے، پھر ہم حذف کریں گے اس کو، چاہے تثنیہ ہو کوئی بھی ہو۔ اب دوسرے تعلق رہے، اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو اس کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی، کیوں؟ یہ قاعدہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، یہ مسلم قاعدہ ہے۔ اب آئے آپ اشکال کریں گے بھائی کبھی کبھی ضمے بھی دیتے، تو اس کا بھی آپ کو جواب دیا ہوا ہے، جیسے کہ ان ارتبتم اصل میں، تو ان ارتبتم تھا، جب حمزہ آیا درمیان کلام کی وجہ سے ہم نے اس کو حذف کر دیا، تو ان ارتبتم، اب اس پر آپ وقف نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ان نون ساکن تھا اور اس کی حالت غیر پر ہے، یعنی یہاں دونوں ساکن میں سے پہلے ساکن کا اپنا حالت جو ہے وہ اپنی حالت کس پر ہے، غیر پر ہے، صحیح ہے، تو اس لیے ہم نے یہ پہلے پڑھ لیا کہ آپ نے حالت کا ساکن ثانی پر ہو تو وقف میں جائز ہے، یہاں تو وقف بھی نہیں کر سکتے آپ درمیان میں، انی اور تب تم ہو گیا، اور اس ساکن حرک بالکسرہ میں ہم نہیں کرتے۔ انذر الناس تھا تو انذر الناس کر لیا، مما لم یذکر اسم اللہ تھا، تو جب التقاء ساکن ہوا حمزہ گر گیا درمیان کلام کی وجہ سے تو مما لم یذکر اسم اللہ پڑھ لیا۔ بئسل اسم الفسوق تھا، بئسل اسم تھا، تو بئسل کے بعد جو الف تھا وہ ہم نے کیا کر لیا، گرا دیا، بئسل تھا نا، الف لام کو پہلے کرتے ہیں، بئسل تھا تو الف درمیان کلام کی وجہ سے گر گیا اور پہلے حرف پر ویسے فتحہ تھا، تو ہم نے کیا کر دیا، بئسل کر دیا، پھر آگے رہا بئسل اسم رہا، تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو دوسرا والا الف اسم میں یہ بھی کیا حمزہ ہے، یہ بھی وصلے ہے، اس کو بھی گرا دیا اور لام ساکن تھا، بئسل اسم باقی رہا، بئسل اسم، اور یہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو ہم نے پڑھ لیا کہ جب اس طرح ساکن اکٹھے ہو جائے اور تو ہم پہلے کو کیا کریں گے، ساکن کسرہ دیں گے، بئسل اسم الفسوق ہو گیا۔ مگر جب پہلے اب یہاں پہ آپ کی جو اشکالات، یہاں پہ ضمہ بھی دیا جاتا ہے کبھی کبھی فتحہ بھی، تو اس کے اشکالات کے جواب دیں گے، مگر جب پہلا ساکن میم جمع ہو تو ضمہ دیا جائے گا، میم جمع ہو، یہ میم جمع، یہ کم ہم وغیرہ، تم وغیرہ، کم ہم تم، یہ وغیرہ، یہ اصل میں کمو تمو ہمو تھا، صحیح ہے، تو علیکمو الصیام تھا، تو حمزہ کو ہم نے درمیان کلام کی وجہ سے گرا دیا، صحیح ہے، اور الصیام میں دو صاد گویا کے، صحیح ہے، الصاد تھا تو جو ہم نے بتا دیا کہ ادغام ہوتا ہے، لام کو ہم نے صاد مدغم کر دیا، گویا کہ پہلے ہم نے لام سے صاد بنا لیا۔ یہ ضروری ہے کہ کچھ صرف کے قواعد میں اس نظر سے گزرا ہوا ہے کہ جب کسی حرف کو آپ نے دوسرے مدغم کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو آپ تبدیل کریں گے اس حرف کی طرح، جیسے کہ اس صدقہ تصدقہ تھا، پھر ہم نے تا کو صاد سے تبدیل کر دیا، اس صدقہ ہو گیا، پھر ہم نے جو ہے نا ادغام کے لیے پہلے صاد کو ساکن کر لیا تو اس صدقہ ہو گیا، پھر ہم نے صاد کو دوسرے مدغم کیا تو اس صدقہ ہو گیا، فصدق پھر ہو گیا، پھر ہم نے پا کو داخل کر دیا، فاصدق پھر ہم نے حمزہ دے دیا اور حمزہ ہی اصلی دے دیا، تو یہ چیز آ گئی یہاں پہ۔ تو علیکم الصیام جو تھا تو الصیام یہاں پہ لام تھا تو لام الصیام تھا نا، تو لام کو ہم نے تبدیل کر دیا صاد سے تو الصیام ہو گیا، تو صاد پہلے ساکن آ گیا، جب دو حروف ایسے اکٹھے ہو جائے کہ ایک جیسے اور پہلے ساکن ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے، دوسرے مدغم کریں گے، تو ہم نے الصیام کر لیا۔ اب یہاں پہ پہلا صاد ہے
اور علیکمو الصیام ہے تو پہلا والا ساکن کیا ہے؟ مدہ ہے، علیکمو الصیام ہو گیا، تو ہم نے جب اس کو حذف کر دیا تو علیکمس باقی ہو گیا۔ اب یہاں بھی یہی بات ہے کہ ضمہ کیوں دیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تعلیل کو کہاں سے اٹھا لیں؟ علیکمو الصیام سے اٹھا لے، وہاں سے جب آپ تعلیل اٹھائیں گے تو ہم سے گرائیں گے، پہلے علیکموس رہ جائے گا، پھر آپ التقاء ساکن وجہ سے واو کو گرا دیں گے تو میم پر پہلے ضمہ تھا اصل ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہم نے علیکم پر قانون جاری کر دیا، علیکمو تھا اور انتم ضربتم والا قانون لگا کے ہم نے اس کو کیا کر دیا، بعد میں کوئی ضمیر منصوب بھی نہیں ہے انتموہ، تو انتموہ وانتم ظالمون وہاں پہ جو ہے کیوں نہیں حذف نہیں کیا؟ اس لیے کہ ضمیر منفصل نہیں ہے، تو یہاں ضمیر منفصل نہیں تھا اور انتم ضربتم والا قانون سامنے آ گیا کہ انتمو تھا، واو سے پہلے حرف پر ضمہ تھا، تو ہم نے کیا کر دیا، واو کو حذف کر دیا اور میم کو تخفیف کے لیے ساکن کر دیا، تو کیا ہوا؟ علیکم ہوا۔ اب علیکم میم سے التقاء ساکن ہوگا، علیکم صیام، علیکم صیام، تو میم ساکن ہے اور الصیام جو ہے نا اس میں سے پہلے صاد ساکن ہے، دونوں کے ساکن کا اجتماع ہوا، تو ہم نے پہلے کو کسرہ نہیں دیا، یہاں پہ جگہ پہ اشکال یہاں پہ ہوگا۔ پہلے ہم نے بتا دیا کہ علیکم الصیام تعلیل اٹھائیں گے تو اشکال نہیں ہوگا، لیکن علیکم الصیام سے آپ تعلیل کریں گے تو اشکال یہ ہوگا کہ بھئی یہاں ضمہ کیوں دیا؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ مطلق جمع کی ضمیر جب ہو تو اس کو ہم ضمہ دیں گے، ضمہ اس لیے دیں گے کہ اس پر پہلے کیا تھا؟ اصل میں ضمہ تھا، جب اس طرح ضرورت پڑ گئی تو ہم نے ضمہ دے دیا، اس لیے کہ آپ کسرہ دیں گے تو علیکو مس صیام کیسے ہو سکے گا؟ تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کم ضمیر ہی نہیں رہے گا، جو عام ہے کم تم ہم، تو کم الصیام پتہ چلے گی بھائی یہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے۔ کم الصیام سے ایک بات تو یہ کہ التباس آئے گا کہ پتہ نہیں چلے گا یہ ضمیر ہے بھی یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا السماواتی ایتونی، ہم نے پڑھا ایتونی میں ہم نے کیا کر لیا؟ تعلیل کر لیا تھا کہ جب دو حمزہ ہو اور اس میں دوسرا والا کیا ہو؟ ساکن ہو تو دوسرے کو ماقبل کے موافق حرکت سے تبدیل کریں گے، تو ایتونی ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا ایتونی پڑھیں گے، لیکن جب ہم نے سماوات سے ملا دیا تو اصل کی طرف واپس ہو گیا۔ جس چیز میں ہم نے تعلیل کر دیا ہو، میم میں ہم نے تعلیل کر دیا تو ضمے کو ہم نے اڑا دیا تھا، تو جب یہ اصل واپس آ گیا، ضرورت پڑ گئی، تو سب سے پہلے حق کس کا تھا؟ اس ضمے کا جو پہلے اس پر تھا۔ آگے آپ سمجھ گئے، علیکم الصیام اور علیہم القتال، اس میں وہی بات ہے، اور اس میں تو ضمہ ہوگا۔ اب آگے ہے من، جو حرف جر ہوتا ہے، یعنی اگلا والا حرف جو اس کے بعد آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے، صحیح ہے، جر کا مطلب یہاں بھی زیر ہے۔ جو حرف کو جو حرف جر ہے اس کے بعد جب کوئی حرف ساکن آئے گا تو نون مفتوح پڑھا جائے گا، اور باقی تمام جگہوں پہ التقاء ساکن اذا حرک حروف الکسرہ، لیکن جب میم جمع آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ضمہ۔ ایسا ہی اس میں بھی جب کیا ہو، مدہ میں بھی جب کیا ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، جیسے کہ دعو اللہ، مدہ میں نہیں سوری، اس میں لین میں دعو، وہاں بھی یہ مطلق قید ہوگا کہ جمع کی ضمیر ہے، دعو جمع کی ضمیر ہے نا بھائی، دعو اللہ، ہم دعوی اللہ نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، صحیح ہے، دعو اللہ پڑھیں گے۔ واو کا ضمہ وہاں بھی کیوں دیا؟ اب کہیں گے، اب وہاں ہم کہیں گے اب یہ مطلق قاعدہ بنی ہے کہ جمع کی ضمیر ہو، واو بھی جمع کی ضمیر ہے، میم بھی جمع کی ضمیر ہے، جمع کی ضمیر کا قید دعو اللہ ہمیں بھی جاری ہو جائے گا، اور بھی اس طرح مثال آپ لوگوں کو ملیں گی تو آپ دیکھ لیں پھر۔ اور منل جو ہے، من حرف جر میں جب کوئی بات ساکن آ جائے تو نونی مفتوح پڑھا جائے گا، یعنی من اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسرہ کیوں نہیں دیں گے؟ ایسا ہی الف لام میم اللہ کی وصل میں مفتوح، تو اس میں ایک وجہ میں نظر سے گزر گئی ہے، وہ یہ ہے کہ الف لام میں تفخیم اصل ہے، لفظ اللہ میں کیا اصل ہے؟ تفخیم اصل ہے، تو تفخیم کو برقرار رکھنے کے لیے من اللہ الف لام میم اللہ میں یہ کام کر دیا، اور من اللہ جو پڑھیں گے نا تو پھر مین دونوں پر کسرہ آ جائے گا، صحیح ہے، سوری اس کے من کا جو وہ ہے وہ الگ ہے وجہ۔ من کی وجہ یہ ہے کہ من جار رہے اور بار بار استعمال ہوتا ہے، اور بار بار بہت کثرت سے، اور کثرت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ بولو، تخفیف کا، آسانی کا۔ کثرت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو بار بار کیا جائے وہ آسان ہونا چاہیے، اور تخفیف سب سے آسان حرکت کون سے ہے؟ اخف الحرکات الفتحہ، تو فتحہ جو ہے، زبر جو ہے، تمام میں سے آسان حرکت ہے، تو اس لیے من کو ہم یہ دیں گے، من کو من اللہ وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔
تو ہم من اللہ پڑھیں گے تو مشکلات ہو رہی ہے، صحیح ہے. اور کسرہ جو ہے وہ عدم کے درجے میں ہوتا ہے، یاد رکھنا، ساکن کے قریب ہوتا ہے اور عدم ہوتا ہے، اس لیے مشکلات ہو جاتی ہے وہاں پہ. ایسا ہی میم میں الف لام میم اللہ کی وصل میں میم اللہ یا میم اللہ، یہاں یہ فتح دیں گے. یہاں اس لیے فتح دیتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ میں جو تفخیم ہے وہ برقرار ہے، کیونکہ الف لام میم کے ہم الگ پڑھتے تو اللہ پڑھتے. اور دوسری وجہ یہاں بھی یہ ہے کہ الف لام می اس میں پہلے سے اتنی مشکلات ہیں، اور جب آپ کسرہ بھی دیں گے الف لام میم اللہ کیا ہو جائے گا، مشکلات ہو جائیں گی مزید. تو فتح جو ہے خف الحرکات میں سے تو ہم نے اس کو دے دی، اس میں 2 وجہ ہو گئی اور من میں 1 وجہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک اب فائدے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے کہ بئس الاسم الفسوق جو حجرات میں اس میں بئس کے بعد لامی مکسور، اس کے بعد سین، میں نے اس تعلیل آپ لوگوں کو کروا دی ہے، وہی تعلیل کروا رہے ہیں. لام مکسور اس کے بعد سین ساکن اور لام کے ما قبل اور ما بعد، اور بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اس وجہ سے حذف کر دیا، اور لام کا کسرہ بسبب اجتماع ساکن، یہ میں نے آپ کو بتا دیا وہی پہلے سے. فائدہ نمبر 2 کہ کلمہ منونہ وہ کلمہ جس میں آخر میں تنوین آیا ہو، جیسے بصیراً اور وغیرہ وغیرہ، یعنی جس کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو وہاں پر ایک نون ساکن پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا. جیسے کہ بن 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 کو اگر آپ کھول کر لکھیں گے تو وہ نون ساکن آخر میں آئے گا، پڑھا جاتا ہے. اس نون کو تنوین کہتے ہیں. یہ تنوین وقف میں حذف کی جاتی ہے، مگر 2 زبر ہوں تو اس حالت اس تنوین کو الف سے بدلتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ رسم الخط العثمانی میں انہوں نے الف کے کیا نام ہے 2 زبر کے حالت کو برقرار رکھا اور الف لکھ دیا. یعنی اس میں جو تنوین کی حالت ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس میں بھی برقرار رہے گا، وقف میں بھی برقرار رہے گا اور وقف کے بغیر بھی. بصیرہ بصیرن سے بصیرہ، وقف کی حالت میں آپ تنوین کو الف سے تبدیل کریں گے. یعنی انہوں نے گویا کہ 2 زبر کی حالت کو لکھا، 2 زیر 2 پیش کی حالت کو نہیں لکھا. تو اس لیے 2 زیر کے ساتھ کچھ چیز نہیں آئی، 2 پیش کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن 2 زبر کے ساتھ الف آیا. اور یہ حالت منصوب ہوتا ہے، یہ حالت منصوب، یعنی اس پر نحو صرف میں اگر آپ دیں گے بصیراً، اب آپ نے پڑھ لیا بصیر، تو اب اس بصیر پر پیش ہے، زیر ہے، کیا چیز ہے؟ یہاں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. صحیح ہے. پیچھے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ کسی چیز کے لیے فاعل بن رہے یا مفعول بن رہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہاں منصوب کا پتہ نہیں چل رہا. یہ ایک میں اپنی طرف سے وجہ بتا دوں آپ کو. لیکن جر کی حالت جب زیر ہو تو پھر پیچھے موجود ہوتا ہے جر، حرف جر موجود ہوتا ہے، من علی وغیرہ موجود ہوتا ہے، یا مضاف مضاف کی جیسا پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اس طرح جب پیش ہو پیش کی حالت میں تو ساکن کر لیں گے، آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا. جر کی حالت میں آپ کہیں گے کہ یار یہ ضمہ ہے یا کسرہ ہے، تو آپ جر سے معلوم کر لیں، حرف جر سے معلوم کر لیں گے یا مضاف مضاف سے معلوم کر لیں گے. جب یہ 2 چیزیں نہ ہو تو پھر ایک حالت رہی ہے وہ کیا ہے، ضمے والا، تو آپ کہیں گے یہ فاعل ہے. لیکن بصیرن کو اگر آپ نے بصیر پڑھ لیا تو یہ پتہ نہیں چلے گا پیچھے کس کی فاعل بن رہا ہے، کیونکہ فعل کے لیے تو فاعل بھی بن سکتے ہیں، یہ منصوب بھی بن سکتے ہیں نا. لیکن جب آپ نے اس حالت کو بصیراً الف سے الگ کر دیا تو آپ کہیں گے یہ منصوب تمیز کی وجہ سے ہے، یا منصوب حال کی وجہ سے ہے، یا منصوب کسی اور چیزیں کو، کئی چیزیں کئی حالات ہے، سارے 12 حالت بنتے ہیں منصوب ہونے کی، اس میں سے کسی ایک وجہ سے ہے. لیکن آپ نے منصوب کی وجہ دور کر دی تو فعل کے لیے تو اس طرح بصیر، لفظ بصیر فعل کے لیے فاعل بن سکتے ہیں منصوب بھی، لیکن ان دونوں میں اشتراک کو آپ نے کس طرح الگ کر دیا، ایس الف کے ذریعے کر دیا. جب یہ الگ ہو گیا تو بصیر جب آپ وقف کریں گے اور آپ کو ساکن کریں گے تو ذہن میں آئے گا بھائی یہ فاعل ہے، سیدھی بات ہے. اور بصیرن اگر ہو تو پھر جب دیکھیں کہ حرف جر لگا ہوا ہے کہ نہیں تو مضاف مضاف الیہ ہے، اس سے پتہ چل جائے گا. لیکن فعل کی حالت میں کیا ہے، مشتبہ ہو جائے گا آپ پر. یہ بات ذہن میں رکھو. یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسم الخط العثمانی میں لکھ کا وہ اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ ان کی الف کے تنوین کی 2 زبر کی حالت کو لکھ کا تو اس کو ہم الف سے تبدیل کریں گے. مگر 2 زبر میں 2 زبر ہو تو اس تنوین کو الف سے بدلتے ہیں، جیسے کہ قدیر برسول، بقدیر، اس کو ہم کیا کر لیں گے، ساکن کر لیں گے، رسول. صحیح ہے. ان حالاتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بصیرن کو جو ہے نا بصیرہ پڑھیں گے. اور وصل میں جب اس کے بعد حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی حذف ہو جائے گا. کیوں؟
ہم نے پہلے پڑھ لیتا ہے کہ تنوین میں آخر میں کیا ہوتا ہے، نون ساکن ہوتا ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہوتا، پڑھا جائے جیسے کہ بصیرن، رن، را دو زبر رن، یا را نون زبر رن، آخر میں نتیجہ کیا آ رہا ہے، ایک ہی آ رہا ہے، یا را دو زیر رن یا را نون زیر رن، چیز ایک ہی ہے، را نون پیشرون یا را دو پیشرون، چیز ایک ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ تنوین بسبب اجتماع ساکن علی غیر حد ہی کہ مکسور پڑھی جائے گی، صحیح، قدیر الذی خبیثۃ نجتثت تو نذهب الی فرعون وغیرہ وغیرہ، مکسور پڑھی جائے گی۔ اور اکثر جگہ خلاف قیاس چھوٹا نون لکھ دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ خلاف قیاس لکھتے ہیں، اب میں نے پہلے بتا دیا کہ علم تجوید میں خلاف قیاس چیزوں کو آپ داخل نہیں کر سکتے، قیاس میاس کو آپ نہیں جلائیں گے، اس چیز کو جلائیں گے جو قرآن میں، اور قرآن کہاں سے ہے، وہ سارا نقل ہے، سارا نقل ہے، اور رسم الخط العثمانی کیا پیروی جو ہے ہم پر واجب ہے، اور یہی سے تقلیدی شخصی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کئی سارے رسم تھے لیکن رسم الخط العثمانی کو لازم کروا دیا عثمان نے خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ بھائی لوگ جو ہے اس کے بعد قرآن مجید عجم مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور قرآن مجید پڑھنا شروع ہو گئے، اس لیے وہ طرح طرح کی تبدیلیاں کریں گے، اس لیے رسم الخط العثمانی سب پر لازم ہے۔ تو یہ کئی طرح کی رسم تھے، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ یہ رسم لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو وہ وہاں میں اگر قیاسن دیکھا جائے تو کیا لکھنا چاہیے، الف لکھنا چاہیے آخر میں، الف ممدودہ لمبا والا اردو والا ہم جب کہیں گے، لیکن وہاں یا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ میں تینوں قراتیں آ جاتی ہے، والضحی والضحی والضحا، تینوں چیزیں کا فائدہ دے دیا انہوں نے۔ اسی طرح رسم الخط اللہ تعدلو اعدلو، اب یہ کتنی چیزیں حذف ہو رہی ہے، اب اللہ تعدلو، تعدلو میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے صیغے میں واو لکھنے کے بعد الف بھی لکھا جاتا ہے، خواہ میں وہ پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے۔ یہ رسم الخط عثمانی یہ والا ہے جس میں کچھ چیزیں پڑھی بھی نہیں جاتی لیکن لکھی جاتی ہے۔ اور اس طرح اعدلو میں کیا تھا، حمزہ تھا، حمزہ اصلی ہے، یہ حمزہ بھی اصلی بھی آپ نے گرا دیا اور واو کو بھی ختم کر دیا اور الف کو بھی ختم کر دیا، تین چیزوں کو ختم کر کے آپ نے پڑھ لیا اللہ تعدلو اعدلو۔ دیکھو اب اگر دیکھا جائے تو تین حروف کو آپ حذف کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ رسم الخط عثمانی میں یہ اس طرح تھا اللہ تعدلو، ورنہ تو ایک واو لکھتے اگلے ضرورت نہیں تھا اللہ تعدلو اعدلو لکھ لیتے، جمع کے لیے واو کافی تھا لیکن اس نے الف بھی لگا دیا۔ دعو اللہ میں دعو کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، جمع میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے الف۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا زیادتی کے ساتھ لکھتے ہیں، تو رسم الخط العثمانی ہے، بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس کا خط الگ ہے، اور خطوط بھی تھے، کئی سارے خطوط تھے، لیکن جو ان کو سمجھ آئے کہ عجم جو ہے یہ بھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور قرآن میں پڑھ رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام جو نسخے موجود تھے ان کو جلا دیے سارے، اور ایک نسخے کو لکھ لیا اپنی نگرانی میں اور رسم الخط عثمانی میں لکھا، اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھ کے اور کچھ کو بادشاہوں کے پاس بھیج دیا۔ تو یہاں سے کیا سمجھ آیا آپ کو، یہاں پہ آپ سے تقلیدی شخصی سمجھ آیا یا اس صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا۔ اس لیے ایک بندے کے پیچھے جاؤ، 100 کے پیچھے مت جاؤ۔ جو بندہ 100 جاؤں کے سوار وہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، 100 راستوں کا جو مسافر ہوتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کا ہمیشہ ایک راستے کے سفر کرنے والے کے جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ کسی ایک چیز پر عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو، صحیح کرو۔ ان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عمل کو پسند فرماتے جو کیا ہو، کم ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، نہ یہ کہ آج ایک عمل کرو کل دوسرا کرو کل تیسرا کرو، سب رسول اللہ نے کیے لیکن رسول اللہ نے جس پر دوام کیے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے، صحابہ کو، صحابہ کے بعد تابعین کو پتہ ہے، پھر تبع تابعین کو پتہ ہے کہ انہوں نے بالکل عینی مشاہدہ کیا ہے، تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے، انہوں نے رسول اللہ کو بہت خوب طریقے سے اچھے طریقے سے دیکھا ہوا ہے۔ بس یہاں آگے میں مزید پڑھاتا ہوں، یہ تو بات آگے کیوں چلی گئی۔ تو یہاں پہ جو ہے مکسور پڑھی جائے گی اس کو، کس وجہ سے کہ میں نے پڑھا تھا کہ اب میں آپ کو تعلیل کرواتا ہوں، یہ جو لکھا ہوا زینۃ الکواکب تھا نا، زینۃ کا الکواکب تھا، تو 3 میں ہم نے کہا ہے کہ نون ساکن ہوتا ہے، لکھا نہیں ہوتا، الف کو ہم نے درمیان اکرام کی وجہ سے گرا دیا حمزہ کو، تو زینۃ الکواکب ہو گیا۔ تو اب ہم نے پڑھا تھا کہ جب 2 ساکن ہو اور دونوں کلمے میں بھی الگ الگ ہو تو ہم کیا کریں گے، پہلے وہ کسرت دیں گے، الساکن اذا حرک بالکسرہ، یہ عام قاعدہ ہے۔ تو زینۃ الکواکب، اب یہاں پہ جو چھوٹا سا نون لکھتے ہیں خلاف قیاس ہے، یہ رسم الخط خلاف قیاس کا مطلب یہ رسم الخط العثمانی میں یہ نہیں ہے، یہ عجم کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے، ورنہ یہ پھر آپ 2 زیر بھی لگا لیں
زینت تین لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے. عام طور پہ کتابوں میں تو حرکات ہوتے ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر حرکات ہو تو یہ نہیں ہوتا. اور عرب کے نسخوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو ہاں چھوٹا سا نون نہیں لکھتے ہیں. وہاں تو اکثر تو زبر زیر ہوتا ہی نہیں، پھر اگر ہو بھی تو یہ زیادہ نشانیاں نہیں ہوتے وہاں پہ. تو زینت تین لکھا ہوا ہے کہ کبھی تنوین اس طرح آ جائے اور آگے والا حمزہ حرکت گر جائے، حمزہ وصلی ہو تو آپ گرا کر اس کو خود جو ہے خود نہیں دے دے، زیادہ ضرورت نہیں ہے یہاں بھی لکھنے کی. پھر اب جو سورہ نازعات میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ تو اذهب، یہاں نون لکھ کے، لیکن وہاں میرے خیال سے نون نہیں لکھا ہوا. تو لوگ اکثر پڑھتے ہیں کہ تو اذهب الى فرعون، یہ غلط ہے، تو اذهب الى فرعون انه طغى. اور اس طرح خیرا نیل وصیت ہو تو خیرا الوصیت ہوتا، صحیح ہے. تو یہاں آخر نون ساکن تھا، ساکن حرک و حرک بالکسرہ کے ذریعے. اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ خیران الوصیت، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت آپ نے خود ہی تو کہہ دیا تاکہ الف کو برقرار رکھیں گے تنوین کے، اور ہم نے وقف میں کہا تھا نا، درمیان میں کہا الف کو باقی رکھ رہے ہو. اب خیرن ہو گیا، خیرن ہو گیا، اور ان میں ہم نے نون ساکن بنا دیا، تو نون ساکن بنا کے ہم نے اس کو کسرت دے دیا. آپ الف کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہی. صحیح ہے. الف کی حقیقت اور الف کا زور تب ہے جب کیا ہو، تنوین دو زبر کی شکل میں ہو. خیرانیل ہوگا، خیرانیل نہیں ہوگا. اس طرح خبیثۃ اجتثت، تو حمزہ کو درمیان اگرام کی وجہ سے گرا دی تو خبیثۃ اجتثت ہو گیا. تو پھر ہم نے کیا، پھر ایک ساکن کو کسرت دی، خبیثۃ اجتثت ہو گیا. تو اذهبت، تو ہم نے حمزہ کو درمیان اگرام کی وجہ سے گرا دیا اور دو ساکن کو میں سے پہلے کو کسرت دی تو اذهب ہو گیا. فائدہ، تنوین سے ابدال کرنا یا دہرانا درست نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے حضرت کہ خیران الوصیۃ للوالدین، غلط ہے. اور یہاں بھی جیسے کہ پڑھتے ہیں نا کہ شیبا السماء منفطر به، وہاں اس طرح نہیں ہے. شیبا وقف کر لے تو پھر السماء پڑھنا پڑے گا آپ کو. شیبا السماء پڑھو یا شیبا السماء پڑھو. جب آپ نے وقف کر لیا تو پھر التقاء ساکن نہیں ہوا. جب التقاء ساکن اجتماع ساکن نہیں ہوا تو اپنی حالت پر پڑھو سیدھی سیدھی. صحیح ہے. یا یہ پڑھے بندہ پڑھ رہا سانس بند ہو گیا کہ خبیثہ نجتثت من فوق الارض، غلط ہے، اجتثت ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح خیرا پر سانس بند ہو گیا حضرت کا، پھر پڑھ رہے کہ نیل وصیت، غلط ہے. امرادی صحیح ہے. چونکہ یہ درمیان میں اور درمیان سے اچھا تنوین آخر میں ہوتا ہے. تنوین کی کہاں پہ ہوتا ہے؟ آخر میں. اور وقف کہاں سے ہوتا ہے؟ وقف کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع سے ہوتی ہے. یعنی الوصیت تو یہ ابتدا ہے، اور تنوین آخر میں، تو تنوین سے کیسے ابتدا کر رہے ہیں؟ آخر سے ابتدا نہیں ہوتی، ابتدا سے ہوتی ہے. تو یہ فصل آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا. درس لمبا اور اس لیے آج جرا نہیں پڑیں گے. تو یہ آپ لوگوں کا فصل مکمل ہو گیا، اور آپ لوگ اس کو سمجھ لیں. التقاء ساکن حدی وغیرہ حدی کی غور بار بار سنیں اس کو اگر سمجھنا ہے. مشکل مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل ہو گیا ہوگی، کیونکہ درس میں کچھ باتیں جو ہے وہ گاڑی ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صرف اگر اس کو پڑھتے ہیں، فصل کو پڑھتے ہیں، یا اب یہ فصل جو ہے 2 صفحے ہیں 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. اب 37 منٹ 38 منٹ کا فصل بن گیا. تو میں نے آپ کو ہر چیز میں تفصیل بتا دی تاکہ آپ لوگوں کو یہ آسان ہو جائے، ورنہ صرف متن سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہاں بھی حاشیے میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا. تو یہ متن کو آپ سمجھ لو صحیح طریقے سے، اور پھر آپ جو ہے نا انشاءاللہ اس میں سوالات میں کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.